السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآنی معلومات کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز بہت ساری شروع کی تھی۔ یہ ماہ رمضان سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے، تو کیونکہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہے، آپ بھی بہت زیادہ فری ہی ہوں گے اور ہم بھی بہت زیادہ کیا مکمل فری ہی ہیں، اسی لیے کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ 10-15 منٹ قرآن کے بارے میں انشاءاللہ ہم مسلسل جب موقع ملے تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ چوتھی آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی 4th آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یعنی اس کا ترجمہ یہی ہے جو خزائن العرفان میں ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اور خزائن العرفان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب کیونکہ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو، یعنی یہ بھی ہر چیز کیونکہ انسان کو تربیت سکھانا اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر دعا کیسے مانگنا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسی بیان کرنا ہے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ تو اس میں ایک یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں ہر چیز سیکھنا ہے، ہمیں دعا بھی مانگنا نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، ہمیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں صحیح سے غسل کے مسائل بھی نہیں ہے، تو ہمیں سیکھیں۔ ہمیں بات کرنے کا انداز بھی نہیں آتا، پانی پینے کے آداب بھی ہمیں نہیں آتے، ماں باپ سے کیسی گفتگو کرنا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، میں بھی بشمول میں بھی مجھے خود بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو میں آپ کو بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں معاذ اللہ کامل و اکمل اور مکمل ہوں اسی لیے آپ کو بول رہا ہوں، نہیں، مجھے خود بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کیسے کرنا ہے ہمیں، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی سجدہ بھی، ہمارے علماء نے یہی بیان فرمایا کہ جب ہم قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کعبے کے سمت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی یوں نیت کرے کہ میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کعبہ ہمارا صرف ایک قبلہ ہے، ایک سمت ہے، ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اور سجدہ بھی صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ ایک مسلمانوں کا بیسک عقیدہ، فنڈامنٹل نظریہ ہمیں بتایا گیا کہ صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد چاہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ حقیقی طور پر کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ یاد رکھو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب ہم کسی بزرگ کے مزار پر بھی جا کر مدد طلب کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ جو ہے ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہے ظاہری طور پہ، تو اس میں بھی مسلمانوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے طلب کر رہے ہیں،
تو اسی لیے جو نادان لوگ کبھی کبھار کسی بزرگ کی مزار پر جانے والوں کو کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں تو انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر اور شرک کا فتویٰ الٹا واپس ان پر نہ آ جائے، کیونکہ مسلمانوں کا اور پوری امت کا یہی عقیدہ ہے، مسلم امہ کا، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم روزانہ کئی مرتبہ سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جو مسلمان روزانہ کئی دفعہ یہ پڑھتا ہو اس سے آپ یہ بدگمانی کریں کہ یہ جا کر معاذ اللہ قبر کی پوجا کرتا ہے، قبر کی پوجا کرنے والے ہیں، ایسے القاب ایسے لیبل اگر آپ لگائیں گے تو یہ نادانی ہے۔ اسی لیے حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھائیں بچپن ہی سے۔ کبھی کبھار ہمارے بچوں کو ایسے سیریلز دکھائے جاتے ہیں جس میں اسپائڈر مین، شکتیمان اور ایسا پینسل کہ جو بچے کی حاجت کو پوری کرتا ہے، بچہ جو ہے سپر مین کو بلاتا ہے، ہیرو مین کو بلاتا ہے، شکتیمان کو بلاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں، بچپن ہی سے بچوں کو یہ سوچ اور نظریہ ہمیں دینی چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگے۔ اب یہاں پر دیکھو فرمایا گیا کہ یہ بندے کو سکھایا جا رہا ہے، یہ بولنے کے لیے بندے کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ جب ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، جب ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، جب ہمارے قلب و جگر میں جب یہ پیوستہ ہو جائے، اس قدر سکون بندے کو میسر ہوگا، کوئی بندے کو بے چینی نہیں ہوگی۔ سوچو کبھی کبھار ہم جو ہے رشتہ داروں سے بدظن ہو جاتے، اس نے ہمیں مدد نہیں کی، اس نے ہم کو ہیلپ نہیں کی، اس نے ہم کو سپورٹ نہیں کیا۔ بھائی یہاں فرمایا گیا کہ کوئی بھی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد اللہ کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ظاہری سبب تو وہ بن گیا کہ وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ظاہری طور پہ تمام اسباب کو، تمام مدد کو اور تمام امداد کو بند کر دیا گیا۔ اور کبھی کبھار بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کو کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور اس کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو خرابی آنے والی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، جو جان جانے والی ہوتی ہے وہ جا کر رہتی ہے، جو مال کا نقصان ہونے والا رہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہم بھی یہی نظریہ لے کر جاتے ہیں بزرگوں کی مزار پر کہ یہ بزرگ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پوری دنیا والے بھی اگر کوشش کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو پوری دنیا والے مل کر بھی وہ مجھے نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ حدیث میں فرمایا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا والے بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا والے اگر تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ چیز جب بندے کے دل میں اور اس کے ذہن میں جب راسخ ہو جائے گی تو پرسکون رہے گا، وہ کسی جادو کرنے والے سے بھی نہیں ڈرے گا اور کسی ڈاکٹر کی ہیلپ کرنے والے سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ظاہری طور پر بھی، ظاہری طور پہ اگر کسی نے چائے پلا دی، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے کپڑا دے دیا، کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا، کوئی بھی چیز ظاہری طور پر بھی وہ مدد اسی وقت کر سکتا ہے۔ کبھی کسی نے گاڑی دے دی، کبھی کسی نے کوئی فروٹ کھلا دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہری طور پر بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی کسی کا مسکرانا، کسی کے دو خوشی کے جملے کہنا، کسی کی ہمدردی اور تسلی کے جملے کہنا، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ اسی طریقے سے جسمانی طور پر بھی اگر کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے جو آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے جتنے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، اب پوری دنیا والے مل کر بھی اگر کسی کو آکسیجن دینے کے لیے اگر جمع ہو جائیں، اگر اللہ نے اگر اس کی سانسیں ختم کر دی ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو زندگی دینا ہے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کئی رگوں اور کئی سکن اور کئی
گوشت اور پھیپڑوں کے اندر بھی جو بچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی ننھی سی جان ہوتی ہے، اس کی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی زندگی عطا فرمائی۔ ان کو اللہ نے کیسی سانسیں عطا فرمائی؟ جو پتھر کے اندر بھی ہو کیڑے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سانسیں عطا فرماتا ہے۔ تو جسمانی روحانی مدد اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو۔ اسی طریقے سے چھوٹی بڑی کوئی بھی مدد جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب بھی کسی کا وسیلہ دیتے ہیں اور یہ یقین ہو کہ اللہ کی مرضی ہی کے تحت ہوتا ہے، تو یہ جب نظریہ ہوگا تو بندے کے اندر پرسکون ہوگا۔ جب وہ ظاہری اسباب سے ہٹ جائے گا، لوگوں سے امیدیں اس کی کم ہوگی، لڑائی جھگڑا کم ہوگا۔ اگر کوئی سامنے والا آپ کو ہیلپ نہ کرے تو بندہ اس سے لڑے گا نہیں، اس سے جھگڑے گا نہیں، اس کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، بلکہ فوراً یہ چیز آئے گی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تب فوراً یہ ذہن میں آئے گی نہیں بھی اس کی کیا اوقات ہے کہ مدد کرے، شاید میرا رب کریم میں نہیں چاہتا کہ وہ میری مدد کرے، تو تب وہ مطمئن رہے گا۔ اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے انسان شرمندہ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بھی نہیں نظر آئے گا، ہر ایک کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہوا بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے بندے کے اندر بہت زیادہ عقیدے کے حوالے سے، ایک صرف عقیدہ ہے، ایک صرف نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ جو ہے اس کے اعمال پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس کے نظریات پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس کے اندر اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک ڈیولپمنٹ آئے گا، اس کی ذات کے اندر جو ہے ایک سنجیدگی آئے گی۔ تو یہ عقیدہ ہمارے بچوں کو بھی ہمیں سکھانا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم ان تمام چیزوں کو صحیح سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ اے رب کریم، اس میں کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فما علینا الا البلاغ۔